الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے، اور جس جگہ تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے ہر مسلمان کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ان واقعات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فقط اتنا کہا، آپ نے اپنی ایک زوج محترمہ کو کہ یہ بات آپ نے کسی دوسری میری زوجہ کو نہیں بتانی، حالانکہ شرعی طور پر کوئی وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کیا تھا، صرف بات کہی تھی کہ یہ بات دوسری تک نہیں پہنچانی۔ تو سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس بات کو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا دیا، اسے بتا دیا۔ اللہ پاک نے یہ چھوٹی سی بھی بے ادبی پسند نہ کی اور کہا کہ ان سے توبہ کریں، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، فقط یہ زبانی توبہ نہیں کہ جس طرح کہ آج ہمارا رواج ہے، شب قدر آ جائے، شب برات آ جائے، ماہ رمضان آ جائے، ہم رسمی توبہ کرتے ہیں، صرف زبانی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، یہاں اللہ پاک نے دونوں کے قلوب کا ذکر فرمایا یہ توبہ اگر کر لیں اللہ کے حضور، فقد صغت قلوبکما، اور تم دونوں کے دل بھی توبہ کے لیے میل ہو چکے ہوں، اور تمہارے دلوں کا یہ ارادہ بھی ہو، تمہارے دل بھی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، اور یہ توبہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اگر ہاں تم توبہ نہیں کرنا چاہتی، فَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم ایکا کرنا چاہتی ہو ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نبی کے مقابلے کے اندر آئیں گی، تو فرمایا پھر یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العزت، ہوا مولا ہو، فرمایا وہ ان کا مددگار ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم ذرا اپنی ذات کے اوپر قیاس کریں کہ اللہ نے تو ان دو ازواج مطہرات کی اس بات کو گوارا نہیں کیا جو ہم روزانہ شریعت محمدی کی مخالفت کرتے ہیں، احکام الہی کو چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو سنتے ہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ ذرا ہم اپنا خیال کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی ادنا غلطی بھی اللہ پاک برداشت نہیں کر رہا۔
تو پھر ہم اپنا دن رات اپنی ذات کے اوپر قیاس کریں، اپنے ملکوں کے اندر قیاس کریں کہ ہمارے ملک جو اسلامی نام کے طور پہ وجود میں آئے، لیکن ہم نے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیا ہے، اور اس ملک کے اندر ہم نے بجائے احکام الہی کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارتے، اس کی مخالفت کے اندر گزار رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ رب العزت ہوا مولاہ، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ مددگار ہے اپنے نبی کا۔ وجبریل، اور حضرت جبریل امین بھی حضور کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی مدد بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، اور جبریل امین کی بھی مدد اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ وصالح المؤمنین، اور جو صالح ایماندار بندے ہیں اللہ کے، وہ بھی حضور کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو صالح المؤمنین سے مراد علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام 1,24,000 کما پیش جو اس دنیا میں نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، اور صاحب کتاب نبی تشریف لائے، تو فرمایا وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اور صالح المؤمنین سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، اور ایک روایت کے اندر آیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ بھی صالح المؤمنین میں شامل ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی تو کیا جبریل کی مدد ضروری تھی، اور صالح المؤمنین ایمان والے نیک بندوں کی مدد کی کوئی ضرورت تھی؟ آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرمایا ہاں اللہ کے جتنے ہی فرشتے ہیں اس کے بعد وہ سارے ہی حضور کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا پیچھے دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے پیچھے دیکھیں، اگر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کے مقابلے کے اندر ضرورت پڑی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے اپنے نبی کی مدد کی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیج کے اپنے نبی کی مدد کی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے مدد فرمائی۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، ذرا جنگ بدر کو دیکھیں اور سورۃ آل عمران کو پڑھ کے دیکھیں، سورۃ نساء کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے پھر ایک فرشتہ نہیں، حضرت جبریل کی قیادت کے اندر سورۃ انفال کو پڑھ کے دیکھیں 1000 فرشتہ حضرت جبریل کی قیادت کے اندر آ رہا ہے، اور اسی طرح 1000 فرشتہ حضرت میکائیل کی قیادت کے اندر آ رہا ہے، اور 1000 فرشتہ حضرت اسرافیل کی قیادت کے اندر آ رہا ہے، اور دنیا کو بتا دیا لوگوں کہ وہ اور نبی تھے، یہ تمام نبیوں کا پیشوا ہے، اور وہ اور نبی تھے، کوئی خلیل تھا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ تھا، کوئی عیسیٰ روح اللہ تھا، یہ تو اللہ کا محبوب ہے اور دنیا کو دکھانا ہے۔ وہاں ایک فرشتہ آتا رہا، یہاں اللہ بھی اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا مقدس فرشتہ حضرت جبریل بھی اپنے حضور کی اس مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سارے حضور کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور جتنے ہی فرشتے ہیں سارے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
ہم سارے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ آپ کی شان کے اندر ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا اپنے رب کے احکام کو چھوڑ دے تو میرے رب کی شان کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو یہاں جس طرح اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، اسی طرح جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ پاک خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اے فرشتو تم بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان وراء الورا ہے۔ رب کے بعد اگر کسی کی شان ہے اس دنیا کے اندر اور آسمانوں کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیکھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے ان الفاظوں کو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیویاں اعلیٰ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ابوبکر صدیق بھی، سیدنا فاروق اعظم بھی، اگر مسئلہ ان کی بیٹیوں کا صاحبزادیوں کا بنا تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی پاسداری کرنی ہے، وہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آپ فرماتی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں جس وقت ہم نے یہ آیت پڑھی تو میری التجا تھی اور یہ موقع میں تلاش کر رہا تھا کہ کبھی یہ ایسا موقع آئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھوں کہ ہاں کہ حضور کی وہ کون سی ازواج مطہرات تھیں جن دو کے بارے میں اس آیت میں ذکر آیا۔ تو آپ فرماتی ہیں حج کا موقع آیا، سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم حج کرنے کے لیے آئے، میں بھی ان کے ساتھ آیا۔ فرمایا آپ نے رفع حاجت کے لیے پانی کا لوٹا اٹھایا، میں نے بھی پانی کا لوٹا اٹھایا، اور جس وقت واپس آنے لگے میں نے آپ کو وضو کرایا۔ یہ کون ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور آپ پوچھنے لگے امیر المؤمنین آپ اس آیت کے بارے میں بتائیں، وہ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حقیقت میں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم مدینے میں آئے یہاں انصار رہتے تھے، ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں آئے، جو ہماری ازواج مطہرات تھیں اور ہماری جو بیویاں تھیں فرمایا وہ ہم سے ڈرتی تھیں، اور جو انصار کی بیویاں تھیں یہ انصاری نوجوانوں کے اوپر مردوں پر یہ غالب تھیں۔ فرمایا ایسا ہوا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باریاں مقرر کیں، ایک دن انصار آپ کے پاس آتے اور جو کچھ وحی آتی، جو کچھ احکام آتے اور وہ دوسرے دن ہمیں بتا دیتے، اور اسی طرح دوسرے دن ہماری ذمہ داری ہوتی اور حضور کی بارگاہ میں جو احکامات آتے اور وحی آتی ہم اس کو لکھتے اور وہ دوسرے دن انصار کو بتا دیتے۔ فرمایا ایسا ہوا میں اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے لگا تو اس نے میرے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کی، تو میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے انصار کی ان بیویوں کو دیکھ کے، ان کی خواتین کو دیکھ کے تمہارے اوپر اثر کیسے پڑ گیا؟ تو وہ میری زوجہ کہنے لگی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان کی ایک بیوی نے صبح سے لے کے شام تک حضور کے ساتھ بات نہیں کی، اور اسی طرح کہ ان کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کرتی رہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی میں نے فوری طور پہ کپڑے بدلے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آیا، اور میں نے آ کے پوچھا بیٹا حفصہ بتا کیا بات ہے، وہ کون ہے؟ تو حضرت حفصہ کہنے لگی کہ ابا جان وہ میں ہوں اور میں نے حضور کے ساتھ بات نہیں کی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حفصہ تمہیں ایسا خیال نہیں آیا کہ اپنے نبی کو ناراض کرنے کے لیے تم ان کے مقابلے کے اندر آ گئی
اور تم نے بھی اللہ کے نبی کی چاہت کا خیال کرنا ہے، اور یہ نہیں تمہیں پتہ کہ اگر اللہ کے نبی ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے مانگ لیا کرو، میرے نبی کو پریشان نہیں کرنا۔ تو سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اپنی بیٹی کی پاسداری نہیں کی، حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کی۔ تو یہاں سے اس ایسے حقیقت میں یہ درس ملتا ہے کہ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، کہ ذرہ بھر بھی ایسی غلطی نہیں کرنی جو ہمارے نبی کو ایذا کا سبب بنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر اپنی امت کے ان اعمال کو دیکھ کے پریشان ہوں، تو پھر اگر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے نبی بھی ناراض ہیں، تو پھر وہ انسان نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہے نہ وہاں اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔